بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا پاکستان کو جدید فضائی میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کی معروف دفاعی کمپنی ریتھون نے اپنے معاہدے میں ترمیم کے بعد پاکستان کو جدید درمیانے فاصلے کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے جو جدید میزائل خریدیں گے۔ امریکی وزارت دفاع کے مطابق 30 ستمبر کو جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ریتھون کے موجودہ معاہدے میں 4 کروڑ 16 لاکھ ڈالر کی ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت C8 اور D3 ماڈلز کے نئے AM ریم میزائل تیار کیے جائیں گے۔ اس ترمیم کے بعد معاہدے کی کل مالیت 2.47 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل امریکی ریاست ایریزونا کے شہر ٹیکسن میں تیار کیے جائیں گے اور منصوبہ 30 مئی 2030 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان سمیت برطانیہ، جرمنی، سعودی عرب، اٹلی، ترکیہ، اسرائیل، جاپان، فن لینڈ، جنوبی کوریا، اسپین، قطر، عمان اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ یہ میزائل پاکستانی ایئر فورس کے F-16 لڑاکا طیاروں پر نصب کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ فروری 2019 میں پاکستان کے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران انہی میزائلوں کی مدد سے بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے گرائے گئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کا عکاس سمجھا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے، خصوصاً انسداد دہشت گردی، تعاون اور اقتصادی شراکت داری کے حوالے سے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے کے تحت مذاکرات کا دوسرا دور ختم، حماس نے ضمانت مانگ لی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے تحت مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم ہو گیا۔ حماس نے غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کی ضمانت پر زور دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے بتایا مذاکرات میں اسرائیلی افواج کے انخلاء کے نقشوں اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے شیڈول پر بات چیت ہوئی۔ حماس نے موقف اختیار کیا کہ قیدیوں کی رہائی اسرائیلی فوج کے انخلاء کے مراحل سے منسلک کیا جائے۔ آخری اسرائیلی قیدی کی رہائی اور قابض افواج کا مکمل انخلاء ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ حماس وفد نے حتمی جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے بین الاقوامی ضمانتوں کی ضرورت پر زور دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی مکمل تیاری کر لی ہے، مگر اسرائیل اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کی ضمانت ہونی چاہیے۔ غزہ جنگ کو ذمہ داری سے روکنے کے لیے مکمل تیاری کی تصدیق کرتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم بھی مصر پہنچ چکے ہیں، آج شرم الشیخ مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ دوسری جانب سربراہ حماس وفد خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ہم جنگ روکنے سے متعلق ذمہ دارانہ مذاکرات کے لیے شرم الشیخ آئے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے عرب و اسلامی ممالک اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اپنے بیان میں خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ ہم حقیقی ضمانتیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا۔ ہم جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم ایسے طریقہ کار چاہتے ہیں جو مستقل جنگ بندی کی ضمانت دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کی ضمانت ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوکرین میں 5000 مربع کلومیٹر علاقہ قبضے میں لے لیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس نے اس سال یوکرین میں 5000 مربع کلومیٹر علاقہ قبضے میں لے لیا ہے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ روس کو میدان جنگ میں مکمل اسٹریٹجک برتری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا یوکرین کی طرف سے روس کے اندر گہرائی تک حملے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ روسی صدر نے بتایا کہ یوکرین کے اس اقدام سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالی کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیل میں نتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین نے آج پھر دارالحکومت تل ابیب میں جمع ہو کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں ہاسٹیجز اسکوائر پر جمع ہوئے یرغمالی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالی کی رہائی کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے 2 سال سے یرغمالی اور
جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی اقدامات نہ کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی شہریوں نے حکومت پر زور دیا کہ جلد از جلد امن کی جانب اقدامات کیے جائیں اور یرغمالیوں کی فوری واپسی یقینی بنائی جائے۔ دوسری طرف غزہ پر اسرائیلی حملے کو 2 سال مکمل ہونے پر مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی مظاہرے کیے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا، جس دوران ہزاروں افراد نے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن اور فرینکفرٹ میں مظاہرین کی جانب سے فری فلسطین کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ لندن میں بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ دوسری جانب لاطینی امریکہ کے ملکوں چلی اور میکسیکو میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارتخانے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر برازیل میں احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں دیکھنے میں آئی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین نے امریکی سفارتخانے کے سامنے احتجاج کیا۔ مزید برآں سڈنی، پیرس، جنیوا، ایتھنز، استنبول اور اسٹاک ہوم سمیت کئی یورپی شہروں میں بھی فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں کسی بھی ملک کی ملٹری انفراسٹرکچر کو قائم کرنے کی کوشش مکمل طور پر ناقابل قبول ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ روس میں افغان طالبان کے وفد کی میزبانی کے دوران واضح طور پر انتباہ کیا گیا کہ اسے کسی بھی غیر ملکی فوج کی افغانستان میں موجودگی قبول نہیں ہوگی۔ اس امر کا اظہار روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں بین الاقوامی اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے داعش کے خلاف طالبان حکومت کی کوششوں کی تعریف کی، نیز دیگر انتہا پسند گروپوں کے خاتمے اور انسداد دہشت گردی کے لیے کیے گئے طالبان کے اقدامات کو سراہا۔ سرگئی لاروف نے اس موقع پر اس امر پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں کسی بھی اور ملک کی ملٹری انفراسٹرکچر کو قائم کرنے کی کوشش مکمل طور پر ناقابل قبول ہوگی۔ خیال رہے کہ پچھلے ماہ افغان طالبان کی حکومت نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے کو مسترد کیا تھا کہ طالبان کی حکومت بگرام ایئر بیس دوبارہ سے امریکہ کے حوالے کر دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ بگرام ایئر بیس میں امریکی فوج اور دیگر اداروں کی موجودگی کے ذریعے چین اور آس پاس کے ممالک کی نگرانی کر سکیں۔ تاہم اس مطالبے کو طالبان حکومت نے مسترد کیا اور روس کے وزیر خارجہ نے بھی طالبان وفد کی ماسکو میں آمد کے بعد اس معاملے پر تفصیلی بات چیت کی اور اسے مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں حماس کا اسرائیلی فوج پر حملہ، القدس بریگیڈ نے ذمہ داری قبول کر لی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے غزہ شہر میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اسرائیلی فوج شہر کے مغربی علاقے میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ مجاہدین نے دشمن فوج کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا ہے، جس سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور کئی فوجی زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد اسرائیلی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں شدید گولہ باری کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق فائرنگ اور دھماکوں کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ادھر اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ان کے دستوں پر حملہ ہوا، تاہم نقصانات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے چین، سعودی عرب اور ملائیشیا کے شہریوں کے لیے فری ویزا سہولت دینے کا اعلان کر دیا۔ روس کے وزیر اعظم کی سربراہی میں سیاحت سے متعلق اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تینوں ملکوں کے لیے یہ سہولت مستقبل قریب میں شروع کی جائے گی۔ تینوں ممالک کے شہری مستقبل قریب میں روس کا سفر بغیر ویزا کے کر سکیں گے۔ حکام کے مطابق اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے انتظامی اقدامات تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے چین نے روسی شہریوں کے لیے 15 ستمبر سے 1 سال کے لیے ویزا فری کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ روس نے جولائی میں سعودی عرب اور مارچ میں ملائیشیا سے ویزا فری سہولت آخری مراحل میں ہونے کا بھی اعلان کیا تھا۔ روس کے اعلان کا مقصد بین الاقوامی سیاحت کو فروغ دینا اور ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔